مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ اب دوسرا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا تھا، یہ تو بات صحیح اچھے ہیں، مگر کیوں اچھے ہیں؟ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب ویل چیئر پر آ رہے ہیں، پاکستانی تھے، ان کے ساتھ ان کے شاید بیٹے تھے یا بھائی تھے۔ میں نے اسے پوچھا، قریب گیا، یہ ہر شعر مختلف کیفیت میں ہے، اس کے بعد نکلا جب میں نے اسے پوچھا ان کی طبیعت، بتانے لگے کہ کینسر کے مریض ہیں اور آخری خواہش ہے کہ دم مدینے میں نکلے، تو ان کو یہاں لائے ہیں اور ان کو زیارت کرا رہے ہیں سرکار کے روضے کی۔ میں نے جب یہ سنا کہ کینسر کے مریض ہیں اور خواہش ہے کہ دم یہاں نکلے، تو میں نے ایک شعر اس وقت کہا، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، اجل کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے تو کہہ دیا ہے کہ مر جائیں گے، مریضان اجل نے جب سے کوئے مصطفیٰ دیکھا، ہاں کوئے مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا در دیکھا، خدا رکھے خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں، خدا رکھے قیامت تک وہ سب بیمار اچھے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا ایک صاحب دارالتقویٰ ہوٹل جہاں پر ہے اس کے سامنے تھوڑا سا کچا فرش ہے، تو ان کی شاید پیر میں کچھ لگ گیا، تو تکلیف کا اظہار کر رہے تھے وہیں بیٹھ کر اور اپنے پیر سے کچھ نکال رہے تھے، شاید کنکر تھا یا کچھ چپ رہی تھی چیز۔ میں نے ان کو دیکھا اور یہ شعر کہا، وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا، وہ جن رستوں میں جن گلیوں میں چلتے تھے شہ بطحا، ہاں چلتے تھے شہ بطحا، ہاں چلتے تھے میرے آقا، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے پھول کلیاں کیا، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ میں 2 دن کے لیے وہاں بیمار ہو گیا، اور مدینے کا بیمار ہونا بھی بڑا اچھا ہے، کیونکہ پھر تیماردار سرکار، وہاں جی چاہتا ہے کہ بیمار ضرور، وہاں جی چاہتا ہے بیمار ضرور ہوں، کیونکہ فجر کی نماز کے وقت جو ہم کھانستے ہیں خاموشی میں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی کھانسیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں کی ٹھنڈ وہاں کی سردی، وہ کھانسی یاد آتی ہے جب سب فجر میں قرات کے دوران کھانسی کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہ میرے بیمار بخار تھا تب میں نے شعر کہا، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے،
سے وہاں بیمار اچھے ہیں. مسجد قباء کے پاس حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے پشت پہ. اور آپ کو پتہ ہے سعودی حکومت کے یہ کام نہیں کہ ان باغوں میں پانی دے یا ان کا خیال رکھے، یہ ان کو توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ تو معجزے ہیں جو وہاں کی گلیوں میں نظر آتے ہیں. تو میں نے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ وہ باغ ہے جہاں اکثر دوپہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ٹیک لگا کر کچھ دیر آرام کرتے تھے. خاص طور پر ہفتے کے دن، کیونکہ آپ کو ہفتے کے دن قباء میں نماز پڑھنا محبوب تھا اور آپ ہفتے کے دن ہی مسجد قباء نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور عموماً ظہر کی نماز وہاں پڑھتے تھے. اور قباء سے واپسی پر آپ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے تھے. تو میں نے یہ شعر کہا، وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، وہ جن پیڑوں کے سائے میں نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے، نبی آرام کرتے تھے. کھجوروں سے لدے اب تک، کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں. کھجوروں سے لدے اب تک وہ سب اشجار اچھے ہیں. مسجد نبوی میں اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کونے میں روتا ہوا ضرور ملے گا. چپ چاپ رو رہا آنسو بہا رہا ہوتا ہے کونے میں بیٹھ کر. خاص طور پر باب السلام میں جو حضرت ابوبکر کا گھر رضی اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو اکثر و بیشتر لوگ روتے ہوئے نظر آئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں وہاں بڑے بڑے اولیاء کی ڈیوٹیاں ملتی ہیں. بہت کم لوگوں کو بات پتہ ہے جو وہاں 35 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کون کون سا ولی نماز پڑھنے آتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہوتے ہیں، کئی اولیاء اکرام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. سب کی ڈیوٹیاں وہاں لگی ہوتی ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جو وہاں 35 سال سے ایک صاحب میں خدمت کرتے ہیں ان کا کام وہاں صرف دسترخوان لگانا ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اور ظاہر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہاں میں نے دیکھا اکثر کوئی رو رہا ہے. میں نے شعر کہا، جو یادیں مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو، جو یادیں مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو، ارے بہتے رہے آنسو، ارے بہتے رہے آنسو. وہ یاقوت و زمرد سے، وہ یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں. وہ یاقوت و زمرد سے ہزاروں بار اچھے ہیں. میری عادت ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کبھی بھی موقع ملے آپ غار حرا ضرور جائیں. اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، دین میں نہیں ہے، یہ آپ کی عقیدت کا حصہ ہے، یہ آپ کی محبت کا حصہ ہے کہ اس جگہ پر جا کر ضرور 2 نفل پڑھیں جہاں بیٹھ کر اس امت کے لیے سرکار نے تکلیفیں اٹھائی. یہ وہ غار ہے. بے شک بے شک بے شک. تو پھر میں نے یہ شعر کہا، اللہ اکبر، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے. قدمین کا آپ نے تذکرہ کیا. قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے. محلاتے زمانہ سے، محلاتے زمانہ سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. محلاتے زمانہ سے وہ دونوں غار
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اندر جائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام نہ پیش کریں؟ وہ تو بڑے پیارے ہیں. تو میں نے یہ شعر کہا، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں. بھائی ڈاکٹر صاحب یہ شعر سماعت کرنا ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، سارے صحابہ محبت کا معیار ہے. میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھوں ہی میں اچھے ہیں، بڑے سچوں میں سچے ہیں، بڑے اچھوں میں اچھے ہیں. سلائے ہیں سلائے ہیں بلائے ہیں، سلائے ہیں بلائے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. اور ہمارے بھائی جب نعت پڑھ رہے تھے تو ان کے ہی اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے، غلامان محمد کو جہنم سے خطر کیا ہے، غلامان محمد کو جہنم سے خطر کیا ہے، جہنم سے خطر کیا ہے، جہنم سے خطر کیا ہے. شفاعت جن کے ذمے ہے، شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں. شفاعت جن کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار اچھے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے یا رسول اللہ. پھر یہ شعر کہا، وہ جس تشتیل پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، وہ جس تشتیل پہ لکھا ہے محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ. اسی کے بعد اور لنگروں پتوار اچھے ہیں، اسی کے بعد اور لنگروں پتوار اچھے ہیں. اب مقطع نہیں بن رہا تھا مجھ سے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی مقدس جگہ سے باہر آنے کے بعد مقطع لکھنا، اور بن نہیں پا رہا تھا. میں نے پہلا مصرع یہ کہا، مزہ آ جائے مزہ آ جائے اے عامر تجھے جب سامنے رب کے، مزہ آ جائے عامر تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے، تجھے جب سامنے رب کے. نبی کہہ دے نبی کہہ دے نبی کہہ دے نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. نبی کہہ دے کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں. مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں. سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرکار اچھے ہیں. اور آخر میں اس فرمائش یہ کہا گیا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، پیش کر رہا ہوں. سب لوگ محبت سے خوش
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو بطول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. روم کے اندر ہے. میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میرا شعر کیا، میرا ذکر کیا، میری بات کیا، میری فکر کیا، میری بات ان کے ادب سے ہے، میرا
کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا جہاں عشق ہو وہی میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں پاوے صلی اللہ کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں کمیں ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا یہ تو نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا پنجتن سے ہے رابطہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہا ادھر سے جگہ بنا کے اور آگے دو عالم کے آقا سلام علیکم دو عالم کے آقا سلام علیکم نوید مسیح